دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے۔ دین کیا ہے؟ دین اللہ کا حکم، نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ یہاں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ یہاں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ دنیا میں جب جب بگاڑ ہوتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معصوم نبیوں کو بھیجتے رہے تاکہ اللہ کا دین ہر انسان تک پہنچ جائے۔ جس دور میں بھی نبی آتے وہ اللہ کے بچھڑے بندوں کو اللہ سے ملاتے۔ جو بھی اس دور کے نبی کی بات مانتا وہ کامیاب ہو جاتا، اور جو اس دور کے نبی کی بات نہیں مانتا وہ ناکام ہو جاتا۔ دوستو بزرگوں، دین کے کام کو اللہ کے نبی نے عروج تک پہنچا دیا۔ اب قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آنے والے۔ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہی کرنا ہے۔ اس لیے اس کام کو، جو کہ دعوت کا کام ہے، وہ تمام امت مسلمہ پر منتخب کر دیا گیا ہے۔ دوستو، اسی کڑی میں آج ہم ایک ایسے نبی کے واقعوں کی بات کریں گے جس میں دنیا کو بتایا گیا ہے کہ دنیا کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل دا گائیڈ کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کی حقیقت کا کشف ہوا۔ دیکھا کہ وہ ایک نہایت بوڑھی عورت ہے جس کے بڑھاپے کی وجہ سے دانت بھی ٹوٹ گئے ہیں اور نہایت جرک برک کا فاخرہ لباس پہن رکھی ہے۔ ہر قسم کی زینت کا سامان اس پر ہے، بالکل دلہن بن رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو اب تک کتنے نکاح کر چکی ہے کہ اب پھر نکاح کے شوق میں دلہن بن رہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ان کا کوئی شمار نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے دریافت فرمایا کہ وہ سب مر گئے یا انہوں نے تجھ کو طلاق دے دی؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے سب کو قتل کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، تیرے باقی خاوند کا ناس ہو، وہ تیرے گزشتہ خاوندوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ تو نے کس طرح ایک ایک کر کے سب کو ہلاک کر دیا۔ حقیقی بات یہ ہے کہ یہی بالکل ایک بڑی عمر کی بڑھیا ہے جس نے اپنے اوپر زینت کا لباس پہن رکھا ہے۔ لوگ اس کی ظاہری زینت کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ جب اس کی حقیقت پر مطلع ہوتے ہیں اور اس کے چہرے سے پردہ ہٹاتے ہیں تو اس کی اصلی صورت نظر آتی ہے۔ علا بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک بڑھیا کو دیکھا جو بہت بوڑھی تھی اور بہت عمدہ لباس، زیور وغیرہ پہن رکھی تھی۔ دنیا کی ہر قسم کی زیب و زینت اس پر موجود تھی اور لوگ بہت کثرت سے اس کے گرد جمع ہیں، بڑے شوق سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ میں اس کے قریب گیا اور اس کو دیکھ کر مجھے ان سب دیکھنے والوں پر بڑا تعجب ہوا۔ میں نے خواب میں اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہنے لگی، تو مجھے نہیں جانتا؟ میں نے کہا، نہیں، میں تو نہیں جانتا۔ اس نے کہا، میں دنیا ہوں۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ شانہ تجھ سے مجھے اپنی پناہ میں رکھے۔ کہنے لگی، اگر تو مجھ سے پناہ میں رہنا پسند کرتا ہے تو درہم یعنی روپے سے بغض پیدا کر لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت میں دنیا ایسی حالت میں لائی جائے گی کہ بہت بوڑھی عورت بدصورت کیری آنکھوں، دانت آگے کو نکلے ہوئے لوگوں کے سامنے لا کر کھڑی کی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے، خدا کی پناہ، یہ کیا بلا ہے؟ ان سے کہا جائے گا، یہ وہی دنیا ہے جس کی بدولت ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو قتل کیا، آپس میں قطع رحمی کی، اسی کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے اور اس کے دھوکے میں پڑے تھے۔ اس کے بعد اس بڑھیا کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ چلائے گی کہ میرے ساتھ اس کو بھی تو لاؤ، میرے پیچھے لگنے والوں کو بھی تو میرے ساتھ کرو۔ حق تعالیٰ سبحانہ کا ارشاد ہوگا کہ اس کے پیچھے چلنے والوں کو بھی اس کے ساتھ کرو۔ در حقیقت آدمی کے غور کرنے کی بات ہے کہ اس کے تین زمانے ہیں۔ ایک عالم کی ابتدا سے اس کی پیدائش تک کا زمانہ ہے، دوسرا آدمی کے مرنے کے بعد سے ہمیشہ ہمیش کا زمانہ ہے، ان دونوں کے درمیان میں تیسرا زمانہ یہ ہے جو اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کا وقت ہے۔ اس مدت کو اگر ابتدا اور انتہا دونوں کے مجموعے کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو معلوم ہو کہ کتنا قلیل وقت ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے۔
اس کی مثال تو اس سوار کی سی ہے جو شخص گرمی میں سفر کر رہا ہو، گرمی کی شدت میں کوئی سائے دار درخت پر نظر پڑ جائے تو اس کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے دوپہر میں ٹھہر جائے، پھر اس درخت کو وہیں چھوڑ کر آگے چلا جائے۔ اور واقعی بات یہی ہے کہ جو شخص دنیا کو اس نگاہ سے دیکھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کبھی بھی اس کی طرف نہ مڑے اور ذرا بھی اس کی پرواہ نہ کرے کہ تھوڑا سا راحت اور خوشی میں گزر گیا یا رنج و تکلیف میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ چونے سے مکان کی تعمیر کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو پانی میں چل رہا ہو، کیا کوئی شخص اس کی طاقت رکھتا ہے کہ پانی میں چلے اور اس کے پاؤں بھی نہ بھیگے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے تمہیں ان لوگوں کی جہالت کا اندازہ ہو گیا ہوگا جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے بدن تو دنیاوی لذتوں سے منتفع ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے دل دنیا سے پاک ہیں اور ہمارے قلبی تعلقات دنیا سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہ تخیل شیطان کا ان لوگوں کے ساتھ ایک مکر ہے، بلکہ ان لوگوں کے پاس سے اگر دنیا کو چھین لیا جائے تو اس کے فراق میں ایک دم بے چین ہو جائے۔ بس جس طرح پانی میں چلنے سے پاؤں لامحالہ بھیگتے ہیں، اسی طرح دنیا کے ساتھ تعلق اور اختلاط دل میں ظلمت ضرور پیدا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ایک حقیقی بات تم سے کہتا ہوں، جیسے بیمار آدمی کو تکلیف کی شدت کی وجہ سے کھانے میں لذت نہیں آتی، اسی طرح دنیا دار کو عبادت میں لذت نہیں آتی، اور جس طرح جانور پر اگر سواری کرنا چھوڑ دیا جائے تو اس سے اس کا مزاج سخت ہو جاتا ہے اور سواری کی عادت اس کو نہیں رہتی، اسی طرح اگر موت کے ذکر اور عبادت کی مشقت کے ساتھ دلوں کو نرم نہ کیا جائے تو وہ سخت ہو جاتا ہے، ان میں کساوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایک حق بات کہتا ہوں کہ مسکیجہ جب تک پھٹے نہیں وہ شہد کا برتن بنتا ہے، لیکن جب وہ پھٹ جاتا ہے تو وہ پھر شہد اس میں نہیں رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح دلوں کو جب تک شہوتوں سے پھاڑا نہ جائے یا طمع خراب نہ کیا جائے یا نعمتوں سے اس کو سخت نہ کیا جائے تو وہ حکمت کا برتن ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بات قابل لحاظ ہے کہ دنیا کی شہوتیں اس وقت بڑی لذیذ معلوم ہوتی ہے، لیکن منتہا کے اعتبار سے موت کے وقت اتنی ہی مکروہ اور ناگوار ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان لذات سے دنیا کی زندگی میں جتنا زیادہ شغف اور محبت ہوگی، موت کے وقت اتنی ہی زیادہ کراہت ان سے ہوگی۔ اس کی مثال کھانے کے ساتھ دی جاتی ہے کہ جو کھانا جتنا زیادہ لذیذ اور چکنائی اور گھی والا ہوتا ہے، اس کا پخانا اتنا ہی زیادہ گندا اور بدبودار ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ سادہ کھانا ہوتا ہے اتنی اس کے پخانے میں بدبو بھی کم ہوتی ہے۔ اسی طرح دنیا ہے۔ اس سب کے بعد یہ بات ضرور قابل لحاظ ہے کہ دنیا کیا چیز ہے جس کی اتنی مذمتیں قرآن پاک اور حدیث وغیرہ میں آئی ہے، اس کو غور سے سمجھ لینا چاہیے۔ دوستو، یہ سمجھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے، آمین۔